ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها۔ اچانک ایک سور کی آواز آئے گی، وہی سور آج ہم نے تلاوت میں پڑھا ہے۔ اسرافیل علیہ السلام اللہ کے ایک فرشتے ہیں، ایک باجے کی شکل کی چیز وہ لے کر کھڑے ہیں، وہ بجانا شروع کریں گے۔ شروع میں دھیمی دھیمی آواز آئے گی اور یہ آواز بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ یہ آواز اتنی سخت ہو جائے گی کہ جو جہاں تھا وہیں کھڑا رہ جائے گا۔ کپڑا کاٹ رہا تھا اس کے ہاتھ سے کینچی گر گئی، جو کھیتی باڑی کر رہا تھا، ہل چلا رہا تھا، وہ وہیں کا وہیں رک جائے گا۔ دودھ دوہنے والا اس کا ہاتھ ویسے ہی رہ جائے گا، یہاں تک کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ سے بچہ نکل کر گر جائے گا، جو عورتیں حمل سے ہوں گی۔ اور اس کے بعد پھر ایسی غشی، پھر سب پر موت طاری ہوگی اور زلزلے آئیں گے اور پوری زمین کو ہلا کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ یہ قیامت ہے، یہ قیامت ہے۔ سور پھونکنے پر سارے انسان جتنے روئے زمین پر ہیں سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسری بار سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ لیکن کیسے؟ سور جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، پہلے انسانوں کی موت، پھر یہاں پر جتنی مخلوقات ہیں، جنات ہیں، جانور ہیں، سب کی موت، چرند پرند تو چھوڑے، نباتات، یہ پیڑ پودوں میں کی جان ختم۔ چاند سورج کو جب ختم کر دیا گیا تو پھر کوئی چیز ہی نہیں، ستارے، چاند، سورج سب، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے ملائکہ ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام سے لے کر دوسرے ایک فرشتے تک، سارے ملائکہ کو بھی موت آئے گی، سب موت کے شکار ہوں گے۔ اور سارے جب انتقال کر جائیں گے تو پھر بچتا کون ہے؟ صرف حضرت اسرافیل علیہ السلام، جنہوں نے سور پھونکا۔ اب ان کو سور پھونکنے کا حکم جو تھا وہ کہا جائے گا روک دو اب۔ پھر اللہ تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت طاری کرے گا، اور روح نکالنے والا فرشتہ کون ہے؟ ملک الموت عزرائیل علیہ السلام۔ اب تک یہ سب کی روح نکال چکے ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام کی بھی روح نکال دے گا۔ اسرائیل جو سب کی روح نکالتے ہیں ان کو بھی موت ہے، ان کو بھی موت ہے۔ اور پھر ہم نے پڑھا کل شیء